السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ دل سے کہیں الحمدللہ، ساری نعمتوں کو یاد کر کے کہیں الحمدللہ۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے اور ہم اہل القبور میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ سب کا سب صرف اور صرف اسی کی رحمت، اسی کے احسان اور اسی کے انعام کے تحت ہے۔ اس کے اذن کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے، ہمیں ایسی چیزیں سکھا دے کہ جس سے ہماری زندگیاں بدل جائیں، جس سے ہمارا انجام بہتر ہو جائے، جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور جس سے ہم قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے، جس سے وہ راضی ہو جائے، جسے وہ قبول کر لے۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ کوشش وہی فائدہ مند ہے، کوشش وہی بہترین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قبول ہو، ورنہ باقی تو تمام کوششیں ضائع ہونے والی ہیں، رائے گاں ہونے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر بڑے بڑے احسانات کیے اور ہم اس کے شکر کے طور پر آج یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ اس کا شکر اس کی اطاعت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اس سے راضی ہو کر ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات میں سب سے بڑی نعمت ہماری یہ زندگی ہے، ہمارا یہ جسم ہے، اور ہمارے جسم میں جو بڑے بڑے اعضاء ہیں ان سب کا سردار ہمارا دل ہے۔ دل کو ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور ہمیں دل جیسی نعمت دی کہ جو صرف خون ہی پمپ نہیں کرتا، جس پر ہماری زندگی ہی کا صرف انحصار نہیں، بلکہ اسی پر، اس کی اصلاح پر ہمارے سارے جسم اور ہماری ساری زندگی کی اصلاح کا انحصار ہے۔ دل درست ہے تو سب کچھ درست ہے، دل کا بگاڑ ہے تو ہر چیز میں بگاڑ ہے، کیونکہ دل ہی سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اور دل کی موت سے ہی انسان مر جاتا ہے، چاہے جسمانی طور پر اور چاہے روحانی طور پر۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے، وہ ٹکڑا دل ہے۔ لہٰذا آج ہم بات کریں گے دلوں کی اصلاح کے بارے میں، کیونکہ اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو ہماری زبان کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی، ہماری زندگی کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی۔ دل ہی عقل اور نصیحت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ چلتے پھرتے ہیں نا ہم، کہ ان کے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھیں، یعنی ہم دل کی حضوری کے ساتھ زمین پہ چلیں پھریں، اپنے کام کاج کریں ایک کانشیس انسان کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے ایسے دل ہوں جن سے وہ بات کو سمجھیں، معاملات کو سمجھیں، عقل سے کام لیں، کیونکہ دل کے اندر بھی عقل ہے۔ عقل صرف دماغ میں نہیں ہے، عقل دل میں بھی ہے۔ اسی لیے ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ دل تک جاتا ہے، جو کچھ دیکھتے ہیں وہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات کچھ باتیں سنتے ہوئے ہمارا رونا نکل جاتا ہے، ہمارے جسم میں ایک تھرتھری پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل براہ راست متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ مناظر ہم دیکھ نہیں پاتے، دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل دیکھتے ہی بے چین ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے دل ہوتے جن سے یہ سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے یہ سنتے، بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے، یعنی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، وہ علم کی مجلسوں میں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے،
ان کی نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، لائٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جس کام کے لیے آتے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ بات کو غور سے نہیں سنتے، وہ غور سے دیکھتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھے ہوتے ہیں، کیونکہ دلوں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ صرف ظاہر سے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ دل سے دیکھتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اسی طرح نصیحت بھی وہی قبول کرتا ہے جس کا دل جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے، کس میں؟ قرآن میں، جس کا کوئی دل ہو، یعنی جو دل کی حضوری کے ساتھ قرآن سنتا ہے پھر بات اس کے دل تک جاتی ہے، قرآن دل میں اترتا ہے، اور جس کے دل میں قرآن اتر آتا ہے پھر اس کے عمل یقیناً بدلتے ہیں۔ آج اگر ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی کہ ایک طرف ہم قرآن کی کلاسز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، دوسری طرف غیبت اور چغلی بھی کرتے ہیں، ایک طرف ہم قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور دوسری طرف ہم دوسروں کو طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، ایک طرف ہم قرآن سنتے ہیں اور حامل قرآن کہلاتے ہیں اور قرآن کے درس دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے لباس میں وہ حیا نہیں ہوتی جو حیا مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان عورت سے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور سود کھانا نہیں چھوڑتے، ہم قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور ہم حرام کام کرنا نہیں چھوڑتے، ہماری نگاہیں حرام سے نہیں بچتی، ہمارے کان میوزک سننے سے نہیں رکتے۔ یہ کیسا قرآن پڑھ رہے ہیں جو دل میں ہی نہیں اترتا، صرف کانوں سے ٹکرا کے واپس چلا جاتا ہے، یا ہم بڑے بڑے نوٹس بنا لیتے ہیں لیکن ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لہٰذا ہماری پوری توجہ عمل کی تبدیلی پہ ہونی چاہیے۔ اس لیے جس دل میں قرآن اتر جاتا ہے پھر اس کے اندر خشیت آ جاتی ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے پھر اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، پھر وہ بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے، بہت غور کرتا ہے، توجہ سے سنتا ہے۔ او القی السمع وہو شہید، کہ وہ کان لگاتا ہے کہ دل بھی حاضر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی، وہ کہتے تھے عقل دل میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کوئی سائنس نہیں پڑھی تھی، کوئی بایولوجی نہیں پڑھی تھی، اناٹمی نہیں پڑھی تھی، کوئی لیٹسٹ ریسرچ نہیں پڑھی تھی، لیکن وہ قرآن کو جاننے اور سمجھنے والے تھے۔ لہٰذا قرآن کی روح سے وہ کہتے تھے عقل دل میں ہوتی ہے، جس کا دل جاگتا ہے وہ بات سمجھ جاتا ہے، اس کو تو اشارہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعرابیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو بس ہم نے اسلام قبول کر لیا، اطاعت قبول کر لی، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جبکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ قرآن نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ وہ صرف زبان کے مسلمان ہیں، صرف ظاہر کے مسلمان ہیں، ایمان دلوں میں نہیں اترا۔ لہٰذا یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر ہمارا عمل تبدیل نہیں ہو رہا تو ہمیں ظاہر پہ مزید توجہ کرنے کی بجائے اپنے دل پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان ایسی چیز نہیں کہ جو ایک جگہ بس ٹھک کے رہ جائے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، یعنی اگر ایمان بڑھانے پر توجہ نہیں کرتے تم تو دل میں ایمان پرانا ہو جائے گا، اور پھر اس کی تجدید کی، اس کو نیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ نیا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ سے سوال کیا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے، تمہارے دل میں ایمان کو تازہ کر دے، تمہارے دل میں ایمان کو جگا دے۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں میں ایمان بھر دے، ہمارے دلوں میں یقین پیدا کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تھا، دماغ میں نہیں آیا تھا، دل پر، جیسے کہ سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ یہ قرآن کو معمولی چیز نہیں، اس کائنات کے بادشاہ،
اس کے مالک، اس کے خالق کی طرف سے آیا ہے، جس سے روح الامین، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام لے کر آپ کے دل پہ نازل ہوئے ہیں، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو ایمان کی درستگی کا انحصار بھی دل پر ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے۔ یعنی اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو بے شک قرآن پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، اگر زبان کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو دل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی گفتگو پہ چیک رکھنا چاہیے، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، اور بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ بولنا بھی چاہیے یا نہیں۔ پھر یاد رکھیے تقویٰ بھی دل میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا 3 بار، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، یہ بھی دل میں ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفاق کا مقام بھی دل کو بنایا ہے، منافقت بھی دل میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا ہے جس دن وہ اس سے ملیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، قیامت تک ان کے برے اعمال کی وجہ سے اب ان کی اصلاح نہیں ہونے والی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں نفاق سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ایمان کو تازہ کر دے دل میں، اور میرے دل کی ساری منافقت باہر نکال دے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں حمص میں ابو درداء کے پاس ان کے گھر پہ گیا، وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب تشہد میں بیٹھے اتحیات میں تو نفاق سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ یہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تکرار کے ساتھ منافقت سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ ہم سب تو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں، ہم کہاں سے منافق، ہمارے اندر کہاں سے نفاق، ہمارا تو ایمان ہی بہت اعلیٰ درجے کا ہے، ہم اپنے بارے میں بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ نفاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ جب سلام پھیرا تو جبیر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا اے ابو درداء، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ اور نفاق، یعنی آپ تو صحابی ہیں، آپ کا ایمان تو اتنا بڑا ہے۔ انہوں نے 3 دفعہ کہا یا اللہ معاف فرما دینا، یا اللہ معاف فرما دینا۔ جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے وہ مصیبت سے بچ نہیں سکتا۔ جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے کہ مجھ پہ مصیبت نہیں آئے گی، وہ مصیبت سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم، آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ بعض اوقات کو ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ شیطان اتنا شدید اٹیک کرتا ہے کہ انسان اپنے دین سے ہی پھر جاتا ہے، اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، یا ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے ہم سب کو ضرورت ہے دلوں کے نفاق سے بچنے کے لیے اور اپنے دل کو بہترین بنانے کے لیے، کیونکہ جس انسان کا دل جتنا اچھا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اتنے ہی خیر کے کام لے گا، اس کو اتنی ہی اچھے کاموں کی اپرچونٹیز ملتی چلی جائیں گی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو قلب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے دلوں میں سے سب سے بہترین پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا، انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے اپنے لوگوں کے لیے مبعوث فرما دیا۔ پھر قلب محمد کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، تو اس نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، اپنے نبی کے ساتھی بنا دیا۔ نیکی کے کاموں کی اپرچونٹیز دلوں کی بہتری کے ساتھ ملتی ہیں۔ اگر آپ نیکی میں، خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کی نمازیں اچھی ہو رہی ہیں، آپ کے روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، آپ حج اور عمرے کا شوق رکھتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، انسان کو جو نیکی کے مواقع ملتے ہیں اس کا انحصار بھی آپ کی دل کی حالت پر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا بہت دل چاہتا ہے ہم حج پہ جائیں، ہم عمرے پہ جائیں، لیکن یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب جب کچھ بولیں تو دل اور زبان میں فاصلہ نہ ہو، دل سے بولیں، جو کہیں سوچ کے کہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے کاش میں یہ کر لیتی، کاش میں وہ کر لیتی، ہم کاش تو کہتے رہتے ہیں
لیکن وی ڈونٹ مین اٹ. ہم اندر سے نہیں بول رہے ہوتے, ہم حلق کے اوپر سے بول رہے ہوتے ہیں. صرف زبان چل رہی ہوتی ہے, دل انکار کر رہا ہوتا ہے. اور دل اور زبان کا فرق ہی تو منافقت ہوتی ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. لہذا ہم دل کی بیماری کا علاج کرنے والے ہوں. یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا, ہماری یہ زیب و زینت نہیں دیکھتا, ہماری یہ رونقیں نہیں دیکھتا, ہماری یہ لائٹس نہیں دیکھتا. وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے, وہ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم, اور ایک جگہ پر آتا ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلیں, تمہاری صورتیں, تمہارے مال نہیں دیکھتا, وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ہم اس کی تو پرواہ نہیں کرتے, اور جو بندے دیکھتے ہیں یا جو بندوں کو پسند ہے اس کے لیے ہم اپنی زندگیاں لگائے ہوئے, اس کے لیے ہم مال کا اعلیٰ ترین حصہ لگائے ہوئے ہیں, مال کمانے میں اور پھر مال کو اپنی زیب و زینت بنانے میں, اپنی شکل صورت سنوارنے میں. آپ دیکھیے کہ ہمارے مال کا کتنا بڑا حصہ صرف اس پر جاتا ہے کہ ہماری شکل و صورت کیسی ہے. ایک ایک کریم اور ایک ایک میک اپ کی چیز کتنے میں ملتی ہے؟ کیا جتنا ہم ہر مہینے جو میک اپ پہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنا ہم اپنے لباس پہ خرچ کرتے ہیں اور شادی کے موقع پہ خرچ کرتے ہیں, ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں, ایک ایک ہال کی بکنگ میں, زیورات کی خریداری میں, لباس کی تیاری میں, میک اپ کروانے میں جتنا پیسہ اٹھتا ہے, کیا کبھی ہم نے اتنا دین کے لیے بھی خرچ کیا؟ کیا اس موقع پر ہم نے صرف امیروں کو ہی شادی پر بلایا ہے یا غریبوں کو بھی کچھ کھانا کھلایا؟ اور اگر غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کیا کھلاتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں کتنی دو رنگیاں ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت بھی ایسی ہی تھی؟ ان کے معاملات بھی ایسے ہی تھے؟ آج ہمارے کام میں برکت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر اخلاص کا وہ درجہ نہیں. ہم چیزوں کو صرف ظاہر سے دیکھ کے کر رہے ہوتے, ظاہری حالتوں پہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اندر کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے, اس کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ باہر نکال پھینکا جائے گا, اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا, جو دلوں میں ہے سامنے لے آیا جائے گا. اب آپ دیکھیں, ایک طرف اعمال نامے میں ہماری وہ باتیں جو بڑی خوبصورت ہم نے کی, اور دوسری طرف ہمارے دلوں کا گرج, بغض, نفرت, حسد اور خرابیاں وہ سامنے لا کے رکھ دی جائیں گی. کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہم کیا کرتے رہے. ہم اوپر سے کیسے تھے, ہم اندر سے کیسے تھے. سورۃ طارق میں آتا ہے یوم تبلی السرائر, جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی, اندر کی باتیں نکال کے پرکھی جائیں گی. یہ کیا تھیں, یہ کیا کرتے رہے تم. ہم سمجھتے ہیں حساب ہمارے صرف ظاہری اعمال کا ہوگا, حساب اندر کا بھی ہوگا, دل کا بھی ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا جو حملہ ہے وہ انسان کے دل پر ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں جب اللہ کے دشمن ابلیس کو یہ علم ہوا کہ دل پر ہی ہر چیز کا دار و مدار ہے اور اسی پر ہر چیز کا سہارا ہے, تو اس نے وسوسوں کے ساتھ اس پر یعنی دل پر لاؤ لشکر کی چڑھائی کر دی, اس کی طرف مختلف خواہشات کو لے کر آ گیا. یعنی ابلیس وسوسوں کے ذریعے اور خیالات کے ذریعے اس نے دل میں خواہشات بھر دیں. اس کے لیے صراط مستقیم سے روکنے والے اقوال اور اعمال خوبصورت بنائے, اسے گمراہی کے ایسے اسباب کے ساتھ مدد دی جو اسے توفیق یعنی ہدایت کے اسباب سے ہی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. اس کے لیے ایسے جال پھیلا دیے, اگر وہ ان میں گرفتار ہونے سے بچ بھی جائے تو ان سے پیدا ہونے والی رکاوٹ اور کجی سے بچ نہیں سکتا. یعنی ابلیس اتنی رکاوٹیں راستے میں ڈالتا ہے. لہٰذا ہم سب کو اس اعتبار سے بھی اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے کہ ابلیس اس پہ کنٹرول نہ کر پائے, ابلیس کے کارندے اسے اپنے شکنجے میں نہ لے پائیں. اگر دل مطمئن ہے, دل کا جائزہ دل خود ہی لیتا ہے, تو آپ اپنے دل سے ہی اپنے دل کو پہچانیں, کیونکہ نیکی کا معیار یہی ہے. وابسہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو, اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو جائے, شک میں پڑ جائے
چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں، بار بار فتویٰ دیں کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، لیکن اگر تمہارا اپنا دل کھٹک رہا ہے تو پھر اس میں خیر نہیں، اپنے دل سے پوچھو۔ ابن مسعود کہتے ہیں وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ کہے، جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ کہے۔ اور جب دل بگڑ جاتا ہے نا، جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ جو کچھ پیتا ہے اس کو کڑوا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب دل بگڑ جاتا ہے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جدھر چاہے موڑ دے۔ تو دل کی حالت بدلتی بھی رہتی ہے۔ حدیث میں آتا قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، پلٹے کھاتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی مثال پر کی طرح ہے، جیسے پرندے کا پر ہوتا ہے نا، جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، یعنی پرندے بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات ان کا پر ٹوٹ کے درخت کے ساتھ چمٹ جاتا اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہے، ادھر کا جھونکا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے، ادھر کا جھونکا ہے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی سیدھا ہو جاتا ہے کبھی الٹا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی سے بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو، یعنی اسی طرح دل کی حالت فوراً 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 تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ اگر ہم کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلوں کی 3 بڑی قسمیں ہیں، ایک قلب سلیم، ایک قلب مریض اور ایک قلب میت۔ قلب سلیم کیا ہے؟ سلامت دل جو شکوک و شبہات اور شہوات سے پاک ہو۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو کوئی چیز فائدہ نہ دے گی سوائے قلب سلیم کے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اس دن کوئی مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، سلامت دل لے کر آیا۔ یہ کس کا دل تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ کیسا تھا ابراہیم علیہ السلام کا دل؟ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، نیکی کے کاموں میں رغبت کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، نیکی پر پختہ عزم رکھنے والا، حتیٰ کہ جب انہیں آگ میں پھینک دیا گیا تو اس پر بھی ان کے ایمان میں کوئی لغزش واقع نہیں ہوئی۔ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو حسد سے پاک ہو، بغض اور کینے سے پاک ہو، مخلوق سے محبت کرنے والا ہو، دوسروں کی عزت کرنے والا ہو، ان کو رسپیکٹ دینے والا ہو، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ یہ علامات ہیں قلب سلیم کی۔ ان علامتوں کی روح سے روشنی میں اپنے دل کو پرکھیے کہ کیا میرا دل واقعی قلب سلیم ہے؟ کیا میرے اندر یہ خوبیاں ہیں؟ اگر نہیں تو فکر کرنی چاہیے اور ان خوبیوں کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ دوسرا دل مریض دل ہے جو شکوک و شبہات اور خواہشات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کی خبر دی ہے قرآن مجید میں کہ جو منافقین ہوتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ نفاق کی بیماری ہے، وہ دنیا کی محبت کی بیماری ہے، وہ دنیا کی چیزوں سے محبت کی وجہ سے جو خواہشات ہیں ان کی بیماری ہے، یا پھر شکوک و شبہات ہیں۔ پھر اسی طرح جو بیمار دل ہوتا ہے اس کے اندر گند بھرا ہوا ہوتا ہے، جیسے جسم میں ٹاکسنز بھر جاتے ہیں نا تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، پینز شروع ہو جاتی ہیں باڈی میں، تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جسم میں زہریلے مادے بھر گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں اسی لیے وہ ہم درد کی ایک دوا ہوتی تھی صافی، وہ دیا کرتے تھے تاکہ خون صاف ہو۔ ایسے ہی ہے نا، خون کو صاف کرنے کے لیے، کیونکہ خون جب زہریلا ہو جاتا ہے تو وہ دل سے نکل کے سارے جسم کو زہریلا کرتا ہے، وہ دل کو بھی بیمار کرتا ہے اور باقی جسم کو بھی تھکا دیتا ہے، کیونکہ جسم اس کو قبول نہیں کرتا، لہذا انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب دل میں گندگیاں بھر جاتی ہیں، نفرتیں بھر جاتی ہیں، انتقام کی آگ بھر جاتی ہے، حسد بھر جاتا ہے، بغض بھر جاتا ہے، تو دل بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے سارے اعمال اس کے تابع ہو جاتے ہیں، انسان کی مسکراہٹ، انسان کی گفتگو، انسان کی مسکراہٹ پھیکی ہو جاتی ہے، انسان کی بات ہلکی ہو جاتی ہے، وہ اوپر اوپر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی بات کو کوئی قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ سب مصنوعی باتیں ہوتی ہیں۔
لیکن جو دل سلامت ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہ دل چونکہ خود محبت کرتا ہے، لہٰذا جب اس دل سے انسان بولتا ہے تو دوسروں کے اندر بھی محبت منتقل ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو وہ محبت اپنے بچوں تک لے جائیں کہ وہ بھی سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں، اس کی کتاب سے محبت کرنے والے ہوں، اس کے دین سے محبت کرنے والے ہوں، اور وہ دنیا کی بجائے آخرت سے محبت کرنے والے ہوں۔ لیکن آج حالت کیا ہے کہ خود ہمارے اپنے دلوں میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لہٰذا وہی چیز آگے بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ان کے اندر بھی لڑائیاں دنیا کی وجہ سے ہیں، ان کے بھی جھگڑے دنیا کی وجہ سے، بھائی بھائی سے کٹا ہوا کس وجہ سے؟ دنیا کی وجہ سے نا۔ ایک دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں، دوسرا اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اصل مشکل تو دل کی ہے نا، دل میں خواہشات ہیں، اور پھر جب دل نجاست سے بھر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی مزید اس کی نجاست میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا، وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور تیسری قسم کا دل مردہ دل ہوتا ہے، ڈیڈ ہارٹ، جس میں کفر ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے، وہ کوئی خیر کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھروں کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ تو یاد رکھیے، دل بیمار بھی ہوتا ہے اور اس کو شفا بھی حاصل ہوتی ہے، یہ سخت بھی ہو جاتا ہے، بگڑ بھی جاتا ہے، اس کی موت بھی واقع ہو جاتی، کبھی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل بھی ہو جاتا ہے۔ اور دل کی بیماریاں انسان کو دکھ دیتی، جیسے جسم کی بیماریاں انسان کو تکلیف دیتی ہیں، ایسے ہی دل کی بیماریاں انسان کو پریشان رکھتی ہیں، جیسے غصہ ہے، غم ہے، نفرت ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی جو انسان کو فتنے میں ڈال دیتی ہیں اور انسان سیدھے رستے سے ہٹ کے بگاڑ کے رستے پہ چلنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے، دل کا مرض جسمانی مرض سے زیادہ خطرناک ہے۔ جسمانی مرض موت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بیمار ہسپتال میں کافی دن رہے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے تو ڈیتھ کے بعد اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی، ایسا ہی ہے نا۔ مرنے والے موت کے بعد کمر میں بیماریاں نہیں لے کے جاتے، لیکن بیمار دل موت کے بعد بھی بیمار رہتا ہے، اس کو قبر میں بھی چین نہیں آتا، وہ ہمیشہ کے لیے بے چین رہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون کی موت مریں تو یہ سکون اس دنیا میں ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ کام کریں جس سے آپ کے اندر اطمینان بھر جائے۔ جسمانی بیماری سے مرنے والا شخص اگر نیک ہو تو بلند جنتوں میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس کو خوشحالی ہی خوشحالی ملتی ہے، لیکن دل کا مریض اگر مر جائے تو اس کو جنتوں کی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ جسمانی مرض کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کا اثر صرف دنیا تک رہتا ہے، دل کی بیماری موت کے بعد ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دل کا علاج کریں۔ ابن قیم کہتے ہیں دل کی بیماریوں کی دو بڑی قسمیں ہیں، مرض الشبہات اور مرض الشہوات۔ شبہات، شکوک و شبہات، شک۔ اب یہ آپ دیکھیے آج ہماری یوتھ کا حال کیا ہے، انہیں اللہ کے بارے میں شک ہے، انہیں قرآن کے بارے میں شک ہے، انہیں رسول کے بارے میں شک ہے، انہیں احادیث کے بارے میں شک ہے، ان کی زندگی میں ہر طرح کے شکوک و شبہات ہیں، ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دلوں پہ کام کیجئے۔ اور دوسری طرف مرض الشہوات ہیں، خواہشات۔ کسی بچے کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں کیا چاہتے ہیں، یا کھانے کا شوق ہے، کھانا بھی ایک شہوت ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ضرورت، بھوک لگتی انسان کھا لیتا ہے، اور ایک ہوتی ہے نہیں، گھر میں ماں 10 کھانے پکا کے رکھے، نو نو نو، آرڈر کرنا ہے، KFC کھانا ہے، میکڈونلڈ کھانا ہے۔ کیوں کھانا ہے؟ کل میں نے ایک بچے سے پوچھا کیوں کھانا ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا ٹیسٹ کے لیے نہیں کھاتے، ہمارے جسم کو صرف ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جسم کو طاقت چاہیے جو جنک فوڈ سے نہیں ملتی، لہٰذا جتنی چاہیں جنک فوڈ کھا لیں، آپ موٹے تو ہو سکتے ہیں، بیمار تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ طاقتور نہیں ہو سکتے، آپ کا دل دماغ صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان دو چیزوں کا علاج ضروری ہے، ایک کس کا؟ خواہشات کا، دوسرے شکوک و شبہات کا۔ اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ لیجئے، دل میں یقین رکھیے کہ اللہ ہے،
دل میں یقین رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے. آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. کیونکہ اگر ہمارا ایمان متزلزل ہے تو ہمارے اعمال کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے. جو یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں قرآن ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ قرآن پڑھ کے بھی اس کے دل میں نہیں اترے گا، کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جس کو یہ یقین ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر وہ ہر آیت پر ایمان رکھے گا اور اس کو سچا سمجھے گا، اس پر یقین کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی بدلے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پکا یقین ہو کہ یہ آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر سچی آیت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا معنی بھی بالکل درست ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پریشان نہیں رہیں گے، آپ کی دعائیں بہت اچھی ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ جو میں مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ وہ دے سکتا ہے. وہ نہ دے تو وہ اس کی کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی مصلحت ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اللہ دے نہیں سکتا اس لیے نہیں دے رہا. ایسے میں انسان کا توکل بڑھتا ہے کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے مشکل حالات کو آسانی میں بدل سکتا ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا، عسر کے بعد یسر آئے گا، تنگی کے بعد آسانی آئے گی. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. لہذا شکوک و شبہات کو دل سے نکالیے، اور اسی طرح خواہشات کو دل سے نکالیے. خواہشات کس چیز کی خواہشات؟ زیادہ دنیا جمع کرنے کی خواہشات، رنگ رنگ کے کپڑوں کی خواہش، رنگ رنگ کے کھانوں کی خواہش، رنگ رنگ کی دنیا کی چیزوں کی خواہش، صرف دنیا ہی کے گھر خوبصورت بنانے کی خواہش، اور آخرت کی طرف سے غافل ہو جانا، آخرت کو بھول جانا. اب آپ دیکھیے جو بیماریاں شکوک و شبہات سے جنم لیتی ہیں وہ کون سی؟ سب سے پہلے تو منافقت. منافق کو اگر یقین ہو کہ دین سچا ہے تو وہ کبھی منافقت کا شکار نہ ہو. پھر شک کی بیماری، اللہ کے وعد وعید میں شک کرنا، جنت اور دوزخ میں شک ہونا. جس کو پتا ہو جہنم ہے کیا وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ پل صراط ہے کیا وہ قطع رحمی کر سکتا ہے؟ کیونکہ قطع رحمی جو ہے وہ پل صراط پر آ کر کیا کرے گی؟ قطع رحمی کرنے والوں کو پکڑ کے نیچے جہنم میں پھینک دے گی. وہ تو ہر حال میں صلہ رحمی کرے گی. جس کو یہ یقین ہو کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر سزا بھگت کے جنت میں جا سکیں گے، تو وہ ہر چیز پہ توبہ کرتا رہے اور واپس اللہ کی طرف لوٹتا رہے. اور جس کو دل کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے پھر وہ چیزوں کو ان کی حقیقت پہ نہیں دیکھتا، وہ بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے. انسان کے تصور، امیجنیشن، اس کے ویژن، ہر چیز میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ساری فکر اس کی، سارے غم اس کے دنیا کے بارے میں ہو جاتے ہیں. یہاں کیا ہوگا؟ میں بوڑھا ہوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے کون سنبھالے گا؟ مجھے کون دیکھے گا؟ میرے بچے نہیں تو میرا کون سہارا بنے گا؟ میرا کاروبار اچھا نہیں تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ پھر انسان ہر وقت ایک غم، ہم، فکر اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. تو انسان کی سوچ پر فرق پڑ جاتا ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا. اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. پھر اسی طرح جب دل بیمار ہوتا ہے تو انسان کا گمان برا ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے. وہ ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، ہر ایک کے کام کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتا ہے. وہ اپنے رب کے بارے میں گمان اچھا نہیں رکھتا، تقدیر کے بارے میں گمان اچھا نہیں رکھتا، رسولوں کے بارے میں گمان اچھا نہیں رکھتا، رسولوں کی ذات پر انہیں شک ہونے لگتا ہے. اللہ کے اولیاء کے بارے میں گمان اچھا نہیں رکھتا، وہ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. پھر دل کی بیماری جو شبہات سے پیدا ہوتی، اس کے نتیجے میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، دکھاوے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کے حصول کے لیے آخرت کے عمل کا اظہار کرتا ہے. پھر شیطانی وسوسے اس کو گھیر لیتے ہیں. انسانوں کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے اس کے دل میں. یعنی جو شخص شبہات کا شکار ہوتا ہے پھر اس کے دل میں شیطان ایسے ایسے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ بندوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، بندوں کا فین بن جاتا ہے اور اللہ کی محبت کو پیچھے ڈال دیتا ہے. جبکہ ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جب خواہشات کی بیماری لگتی ہے تو پھر انسان کے اندر سرداری اور قیادت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے لیڈر مانا جائے، مجھے بڑا مان لیا جائے، میری ہر بات مانی جائے.
پھر شہرت کی محبت اس کے دل میں آ جاتی، وہ سارے کام مشہور ہونے کے لیے کرنے لگتا ہے، اپنی ہر چیز کو اس طرح پروجیکٹ کرتا ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں، لوگ اس کے پیچھے چلنے لگیں، پھر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ علم وہی حاصل کرتا ہے جس سے دنیا ملے، وہ دین کے علم سے دور ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ قرآن پڑھ لو، 1 سال قرآن کے لیے دے دو، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم تو دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ بعض بچوں کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہائی اسکول کے بعد، FSC کے بعد، FA کے بعد 1 سال قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لو، تو کہتے نہیں ہماری ساری کلاس فیلوز آگے نکل جائیں گی، ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ کیوں؟ اس لیے دنیا آگے ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ اس سے پہلے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں پھر کیا ہوگا۔ ہم تو دنیا میں پیچھے رہنے کی فکر میں ہے نا، اور اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو کیا ہوگا؟ دنیا تو یقینی ہے ہی نہیں، موت بڑی یقینی ہے، موت بہت یقینی ہے۔ دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، موت نے آ کے دبوچ لینا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے دل میں آخرت سے زیادہ دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے تو ہمارا دل بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے اوپر دنیا یقیناً برسا دی جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب، اور دنیا اور دنیا اور دنیا، اس سے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور جب دل ٹیڑھا ہو جاتا نا تو اس میں حق کی بات نہیں جاتی، پھر اس کو مزہ نہیں آتا پھر اچھی بات سننے میں۔ پھر اسی طرح دنیا کی محبت میں سے ایک عورتوں کا فتنہ، عورتوں کی محبت، عورتوں کے عشق میں گرفتار ہو جانا، اور اس سے پھر کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات مرد شادی پہ شادی کیے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات شادی نہیں کرتے اور حرام کے ریلیشنز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، زنا عام ہو جاتا ہے، اور شیطان انسان کو پوری طرح اپنے ٹریپ میں لے لیتا ہے۔ پھر اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں عشق ایک نفسیاتی بیماری ہے، عشق ایک نفسیاتی بیماری ہے، یعنی کسی کے عشق میں گرفتار ہو جانا۔ اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے، اور یہ ایک جسمانی بیماری بن جاتی ہے، یا تو وہ دماغی بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وسوسوں کی وجہ سے جنم لیتی ہے، یا جسمانی بیماری بن جاتی ہے جیسے کمزوری، دبلا پن اور اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح تکبر کی شہوت، دل اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا مانا جائے۔ تکبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ ایک شخص چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق سے منہ موڑنے اور لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ حق سے منہ موڑ لینا اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنا یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ وہ سخت بد مزاج، بدخو اور تکبر کرنے والا ہے۔ پھر حسد کی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ اس چیز کی تمنا کرتا ہے کہ دوسروں سے نعمتیں چھن جائیں، دوسروں کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو، جبکہ حسد ایمان کے منافی بیماری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر انسان دوسروں پہ ظلم کرنے لگتا ہے، اور ظلم کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حاکم بندوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن گھروں میں کتنا ظلم ہوتا ہے۔ بعض اوقات شوہر بیوی پہ کیسا ظلم کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ساس بہو کے ساتھ کس طرح ظالمانہ طریقے سے پیش آتی، بعض اوقات بہو ساس کے ساتھ کیسا ظلم برت رہی ہوتی۔ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں۔ ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ گھر میں بزرگ ہیں، ان کو پوچھنا ہی نہیں، ان کے پاس بیٹھنا ہی نہیں، ان کی کوئی بات سننا ہی نہیں، ان کا خیال رکھنا ہی نہیں، کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ ان کو صرف نوکروں پہ چھوڑ دینا کہ وہی ان کی دوائی دیں، وہی ان کا کھانا دیں، وہی ان سے باتیں کریں، اور خود ہم سارا دن رنگ رنگینیوں میں مبتلا رہے ہیں، کبھی کہیں شاپنگ جا رہے ہیں، کہیں سیر کو جا رہے ہیں، کبھی کافی پارٹی میں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہہ دینا ساس ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو اپنے بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، میں کہتی ہوتی ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر بیٹے کو گھر بٹھائیں، آپ نکلے کام کے لیے۔ شوہر تو جلدی سے ماں کی تھوڑی سی خدمت کر کے فارغ ہو جائے گا، پھر باقی وقت کیا کرے گا؟ فون پہ بیٹھے گا، اور فون سے کیا کرے گا؟ جب بیوی گھر میں نہیں تو دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوگا، اور سارا نظام الٹ پلٹ ہو کے رہ جائے گا۔ یہ کہاں سے بات آ گئی کہ بزرگ ہماری ذمہ داری نہیں؟ بزرگ تو پورے معاشرے کی ذمہ داری ہیں، اور جس گھر میں بزرگ رہتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں۔ اگر وہ الحمدللہ اپنے پاؤں پہ چلتے پھرتے ہیں، خود کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کی تنہائی کا خیال کریں۔ کل آپ نے بھی یہیں پہنچنا اگر زندگی رہی۔ ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کا دل خوش کریں، کم از کم دن میں ایک دفعہ انہیں ضرور ہنسائیں۔
ان کی پسند کی چیزیں لائیں، کیونکہ وہ اب خود شاپنگ نہیں جا سکتے، وہ خود پکا نہیں سکتے، وہ خود خرید نہیں سکتے، مالی اسباب بھی کم ہو گئے، جسمانی قوت بھی کم ہو گئی، ذہن بھی کم کام کرتا ہے۔ اب وہ بیچارے ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں گٹھڑی بن کے سردی کے مارے، کیونکہ بجلی بھی چلی جاتی ہے اور گیس بھی چلی جاتی ہے، اور وہ ٹھنڈ میں سکڑتے رہتے ہیں، اور نوکر پلٹ کے پوچھتے ہی نہیں کہ وہ کمبل بھی اٹھا کے اپنے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال ہی نہیں کرتے، ان بزرگوں کا جو ہمارے اپنی ہی چھت تلے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اجر و ثواب پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس خدمت کا کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا صلہ ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر کو اگر آپ سمجھتے کہ اسے اپنی ماں کو ٹائم دینا چاہیے تو ضرور دینا چاہیے، یہ صرف بیٹیوں کے لیے نہیں، بہوؤں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے والد گھر آتے تھے، سب سے پہلے سیدھے اپنے والد کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، کندھے جھکا کے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کے لیے اپنے کندھے جھکا لو، کندھے جھکا کے بیٹھتے تھے، جیسے وہ کوئی کسی سردار کے سامنے کوئی غلام جو ہے وہ کندھے جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ان سے پوچھتے تھے دن کیسے گزرا، پھر ان سے کھانے کا پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ پھر میرے والد کی عادت تھی وہ باہر سے خالی ہاتھ گھر نہیں آتے تھے، وہ ضرور کچھ لے کے آتے تھے، چاہے کچھ فروٹ ہو، چاہے کچھ ڈرائی فروٹ ہو، چاہے کوئی بھی چیز، اور پھر آ کر سب سے پہلے ان کو آفر کرتے، اور پھر گھر کے بڑے بچے کو دیتے کہ سب میں تقسیم کرو، کبھی چھوٹے کو دیتے کہ تم سب میں تقسیم کرو، چاہے تھوڑی تھوڑی چیز سب میں آئے۔ اسی لیے کیا ہوتا تھا کہ جب والد گھر آتے تھے، جو ہی دروازہ کھلتا سارے بچے بھاگتے ہوئے ان کے پاس آ جاتے تھے کہ گھر آ گئے۔ آج بچے کیوں نہیں آتے؟ دوسری طرف بھی قصور ہے، باپ کا بھی قصور ہے، ماں کا بھی قصور ہے کہ ہم ایسے ہی گھر داخل ہو جاتے ہیں، اور بچوں کے لیے کوئی شوق کی چیز ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ بھاگے ہوئے آئے اور ہمارے ٹانگوں سے چمٹ جائیں کہ اماں گھر آ گئی، ضرور میرے لیے کچھ لائی ہوگی، یا کم از کم مجھے اٹھا لے گی اور مجھے پیار کرے گی۔ ہم وہ آتے چمٹتے ہمیں گھر کے کام یاد آ گئے، ہٹو پرے، جھٹک کے پرے کر دیتے ہیں۔ جو بچوں سے شفقت اور محبت نہیں کرتا اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان کا یہ شعار نہیں۔ مسلمان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ بچہ اپنا ہو یا کسی کا ہو، اس کی طرف توجہ کرے، اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے، اور جو بڑا ہے اس کو رسپیکٹ دے، چاہے اس سے کچھ ملے یا نہ ملے۔ پھر ہم بات کر رہے تھے قلبی امراض کی۔ قلبی امراض میں کچھ اور امراض بھی ہیں، جیسے غفلت برتنا، غافل، ہر چیز سے لاپرواہ، ہر کام میں لاپرواہی، ہر چیز میں تاخیر، گناہوں کو حقیر سمجھنا، جھوٹ کو معمولی بات سمجھنا، وعدہ خلافی کو کوئی اہمیت ہی نہ دینا، قول اور فعل کا تضاد۔ بعض اوقات لوگ آپ سے کہتے ہیں بس 1 منٹ کے لیے کھڑے کھڑے آپ سے ملنا ہے، اور پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لانی ہوتی ہے، انہوں نے وقت لیتے ہوئے کہا تھا ہم کھڑے کھڑے ملیں گے، اور اب یہ بغیر اجازت بیٹھ بھی گئے، اور بیٹھ گئے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ دوسرے کے وقت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس سے ہمارے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے، اور ہم زبان سے کیا کر رہے ہیں اور عمل سے کیا کر رہے ہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کریں، جب بتا دیتے تو پھر کرتے نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی باتوں سے بھی خوش ہو سکتا ہے؟ دوسروں کو آپ بے وقوف سمجھتے ہیں، تو یہ بھی دل کی بیماری ہوتی ہے۔ جو دل اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ سوچ کے بولتا ہے، سوچ کے وعدہ کرتا ہے، سوچ کے کمٹمنٹ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے پھر اس کو نبھاتا ہے، ورنہ معذرت کر لیتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سیدھی بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ نہ کرنا، ہر چیز میں ہڑبڑا جانا، ہر چیز میں پینک اٹیک ہو جانا، ہر چیز میں پریشانی کا اظہار اور واویلا شروع کر دینا۔ اللہ ہے نا، اللہ مدد کرے گا۔ اگر آپ نے کوئی کام اللہ کے بھروسے پہ کرنا ہے تو اللہ کروائے گا، ہم تھوڑی کرتے ہیں کچھ، اسی کی توفیق اور اذن سے سب نیکیاں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور بیماری ہے اللہ کی پسندیدہ محبوب چیزوں کو حقیر سمجھنا۔ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، جیسے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کس سے؟ بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے۔ اب اگر ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ ہر بات میں کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا، ہر وقت اس کو توبہ توبہ پڑھی، استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار۔ آج اگر کوئی استغفار کرتا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک صاف رہنے کو پسند کرتا ہے۔
اگر کوئی شخص صفائی پسند ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو تو مینیا ہے، اس کو تو ہر وقت صفائی چاہیے، اس کو تو ہر وقت بس صاف رہنے کا پڑا ہوتا ہے، ہر روز نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو پاک صاف رہنا پسند ہے، نہاتے ہوئے بھی، وضو کرتے ہوئے بھی سوچا کریں اللہ کو پسند ہے اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. پھر اسی طرح اللہ کی تقدیر پر ناراض ہونا، اللہ نے میری قسمت میں کیوں رکھا؟ یہ جملہ کون نہیں بولتا میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جملہ. اللہ کو بلیم کریں. تقدیر کس نے بنائی ہے؟ قسمتیں کس نے بنائی ہیں؟ نعمتیں کس نے تقسیم کی ہیں؟ اللہ رب العزت نے. تقدیر کو بلیم نہ کریں، اللہ سے ناراض نہ ہو، تقدیر کے تکلیف دہ فیصلے بھی قبول کر لیں. کچھ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی دنیا میں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف کیوں ہو جاتی ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا امتحان لیتا ہے. اور کچھ چیزیں ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہو جاتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے شکر کا امتحان لیتا ہے. پھر اسی طرح دل کی بیماریوں میں بغض، کینہ، بدگمانی، دوسروں کے بارے میں پہلے سے زیوم کر یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا، یہ جو فلاں جگہ کھڑا ہے نا یہ کوئی مطلب ہے اس کا، یہ جو مجھے ملنے آیا نا ضرور اس نے کچھ، پہلے سے ہی بدگمانی. ان بعد الظن اثم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، نہ ظاہری نہ باطنی. مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے ناراض نہ رہو، آپس میں مسلمان ہو. انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہو، آپس میں سلام دعا حال چال کی خیر خبر رکھو. ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بھائی بھائی. کونوا عباد اللہ اخوانا. پھر اسی طرح قطع تعلق ہی نہ کرو. ناراضگی ہو گئی ہے 3 دن کے بعد ناراضگی ختم کرو. پھر اسی طرح دل کی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری بخل، کنجوسی، حرص، شح، سارے فائدے اپنے لیے چاہنا، اور دوسروں کو کچھ مل جائے تو اس پہ حسد شروع کر دینا. اپنے دل کا جائزہ لیں. جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں خوش ہوتی ہوں یا نہیں؟ جو بندہ دوسروں کی نعمت پہ خوش ہوتا ہے نا، سمجھے اللہ نے اس کے دل میں ایمان بھر دیا. الحمدللہ اللہ نے اس کو بھی دیا، شکر ہے اللہ نے اس کو دیا. کسی کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں اور بیٹا ہوا تو اب آپ اس کی دیورانی ہے جٹھانی ہے تو ابھی آپ کا بیٹا نہیں ہوا تو جل کے نہ رہ جائیں، آپ شکر کریں. الحمدللہ ہمارے خاندان میں ایک بیٹے کا اضافہ ہو گیا، کسی کے جاب آپ سے بہتر ہو گئی، بھائی ہے دوسرے ملک اس کو کوئی اپرچونٹی مل گئی، خوش ہوں. شکر ہے ہمارا اپنا ترقی کر گیا، بجائے اس کے کہ اوہ وہ تو وہاں پہنچ گیا اور ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی. کتنا ہم اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں دنیا میں بھی، اور ان زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا آگے بھی جا کے بھگتنا پڑے گا. اور اگر یہ بیمار دل ساتھ چلا گیا تو آگے بھی مصیبت پڑ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے. دوسروں کے لیے دل بڑا کرے، اگر کوئی ان کی بات بری لگی ہے تو ان کو معاف کر کے آگے بڑھیں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو ہے اللہ کی آیات سے روگردانی، قرآن کا دل میں نہ اترنا، اللہ کے ذکر سے روگردانی، خیر کے کاموں میں سستی، فرائض سے پیچھے رہنا، فتنے قبول کر لینا، یعنی فضول باتیں، کسی کے خلاف کوئی بات آئی کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی، فوراً اس کے نیچے کمنٹ کرنا بغیر تحقیق کے. آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کتنا وقت ہے، ایک شخص بلا تحقیق بے بنیاد باتیں کسی کے بارے میں کر دیتا ہے، ویڈیو بنا دیتا ہے، دوسرے لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو کسی کا کوئی عیب پتہ چلا، اور جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور چیز کو کچھ سے کچھ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ جو لوگوں نے کاروبار بنایا وہ یوٹیوب اور فیس بک پہ کہ ایسے ایسے تھم نیلز لگاتے ہیں، ایسے ایسے ٹائٹل بناتے ہیں جن کا اندر کے کانٹینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے اور اس طرح کا کاروبار حرام ہے. آپ کبھی کسی کی ذات کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور کبھی وہ بات لکھتے ہیں جو لوگوں میں بڑی ٹرینڈی ہے لیکن جو آپ کانٹینٹ ان کو دے رہے ہیں وہ ان کا نہیں ہوتا. بعض اوقات نام کسی کا لکھا ہوتا ہے، اندر سے کوئی اور بول رہا ہوتا ہے، صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے، صرف لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، زیادہ ویوز بڑھانے کے لیے. یہ سب جھوٹ کا کاروبار ہے، اور جھوٹ منافقت کی علامت ہے، یہ ایمان کا دشمن ہے. پھر اسی طرح دل کو بگاڑنے والی چیزوں میں کثرت کلام، کثرت طعام، طرح طرح کے کھانے کھانا، طرح طرح کی باتیں، یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں.
ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 امور ہیں: لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، خواہش پرستی، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے تعلق، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، ساری رات سو کے پھر صبح اٹھ کے پھر سو جاتے ہیں، اور قرآن الفجر، فجر کے وقت قرآن جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، گھر میں رحمت آتی ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص میک شور کرے، خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ صبح قرآن سے پہلے کوئی چیز نہیں پکڑنی۔ نماز پڑھی ہے، سیدھا قرآن کو اٹھا لیں۔ ہم سب سے پہلے کیا پکڑتے ہیں؟ پتہ ہے نا کیا پکڑتے؟ آنکھ کھلتے ہی کیا اٹھاتے؟ سیل فون، ذرا چیک کر لوں کوئی ضروری میسج نہ آیا، اور نماز ہی لیٹ کر دیتے۔ بعض اوقات میں دیکھتی ہوں لوگ تہجد کے وقت میسج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، اور ہم اللہ سے مانگنے کے بجائے سیل فون اٹھا لیتے ہیں۔ کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں، کتنی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اپنے دل کا علاج بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے رب کے ساتھ سچے ہوں، اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر توحید کو خالص کریں، سنتوں پر عمل کریں، شہوات کو کنٹرول کریں، غفلت سے باہر نکلیں، فرائض کو بر وقت ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج کرنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی جس بندے کی زندگی میں نفل زیادہ ہوں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وہ بات کی تھی نا شروع میں ہم نے کہ ان کے کان نہیں کہ جس سے یہ بات سنے اور سمجھے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں پناہ دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایسی تعظیم، ایسی قدردانی، اللہ کی طرف سے اتنا اکرام، اتنی عزت، اتنی اہمیت اس بندے کی، اس مخلوق کی، کہ جو اپنے فرائض اور نوافل ادا کرے جیسے کرنے چاہیے۔ اور پھر دل کی اصلاح ہوتی ہے حرام چیزوں کو چھوڑنے سے۔ حرام چیزیں مت دیکھیں، نیٹ فلیکس پہ بیٹھ کے واہیات فلمیں مت دیکھیں، ڈرامے مت دیکھیں، فحش فلمیں مت دیکھیں، فحش چیزیں مت سنیں، فحش تصویریں نہ دیکھیں، اپوزٹ سیکس کی طرف گھور گھور کے نہ دیکھیں۔ یہ ساری چیزیں نگاہوں کی حرام ہیں۔ زبان کی حرمتوں والی چیزیں جیسے جھوٹ، چغلی، غیبت، کسی کو تانا دینا، لڑائی جھگڑے کرنا۔ پھر کرنے کے کاموں میں دل کی اصلاح کے لیے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن جو ہے شفاء لما فی الصدور ہے، سینے کی بیماریوں کا علاج ہے۔ لیکن تلاوت جو ہے اس میں صرف قرات نہیں ہوتی، قرات ایک چیز ہے، اور تلاوت اس میں معنی بھی سمجھے جاتے ہیں اور عمل بھی ہوتا ہے۔ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا ہے۔ تلاوت کا جو اصل مطلب ہے وہ اتباع ہے، یعنی صرف قرآن پڑھنا نہیں بلکہ اس کو فالو کرنا۔ تو قرآن شفا ہے گمراہی سے، قرآن شفا ہے بیماری سے، قرآن شفا ہے شکوک و شبہات اور شہوات کی بیماری سے۔ پھر اسی طرح دل کی اصلاح ہوتی ہے توبہ اور استغفار سے۔ روزانہ 100 بار کم از کم استغفار کرے، ایک تسبیح استغفار کی ضرور کرے۔ پھر صبر کرنا، نافرمانی کے کاموں سے رک کے، نیک اعمال کر کے، سختیوں اور مصیبتوں پر اپنی زبان اور اپنے ایکشنز کو روک کے۔ پھر خواہش پرستی سے بچنا، کیونکہ خواہش کی پیروی کرنے سے دل کی سختی ہو جاتی ہے۔ پھر دل کی اصلاح ہوتی ہے شکر گزار بننے سے۔ بندوں کا بھی شکر گزار رہے ہیں، اللہ کا بھی شکر گزار رہے ہیں، شکر کرتے رہیں گے، نعمتیں بڑھتی رہیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر، چاہے کائنات میں ہو چاہے قرآن کی ہو۔ پھر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، پھر غور و فکر کرتے ہوئے کائنات کے مطالعہ کرنا، نیک لوگوں کی مجالس اختیار کرنا، علم کی مجلسوں میں بیٹھنا۔ اعلیٰ مرتبے کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے سینے سلامت ہوں، جن کے مال کی سخاوت ہو، جن کی زبان سچی ہو، جو ہمبل ہوں، عجز و انکساری ہو، صبر کرنے والے ہوں، تنہائی میں روتے ہوں رب کے سامنے، لوگوں کے خیر خواہ ہوں، ہر ایک کے خیر خواہ ہوں، مومنوں کے لیے رحم دل ہوں، فنا ہونے کے بارے میں، موت کے بارے میں سوچتے رہیں، اور ان کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، ان کے دل سب کے لیے صاف ہوں، ان کے سینے حسد اور کینے سے پاک ہوں، کیونکہ جب تک دل کینے سے پاک نہ ہو سلامت دل نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی سے حسد نہ کرتے ہوں، وہ دینے والے ہوں، وہ دوسروں سے لالچ نہ رکھتے ہوں، دوسروں سے غرض نہ رکھتے ہوں، کسی سے محبت اور چاہت کسی مقصد سے نہ کرتے ہوں، صرف اللہ کی خاطر کرتے ہوں، جن کی زندگی میں ہر مرحلے پر دعائیں ہوں،
لہٰذا ہم آج کی مجلس کا اختتام بھی دعا سے ہی کریں گے، دل کی سلامتی کی دعائیں مانگیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو درست کر دے، میرے دل کے کینے کو دور کر دے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پہ جما دے۔ اللہم انا نعوذ بک من شر سمعنا ومن شر بصرنا ومن شر لساننا ومن شر قلوبنا ومن شر منینا۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے کان کی برائی سے، اپنی آنکھ کی برائی سے، اپنی زبان کی برائی سے، اپنے دل کی برائی سے اور اپنی خواہش کی برائی سے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اللہ ہمارے دل صاف کر دے۔ اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونق قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے۔ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب میں رکھی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو۔ اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، اللہ سلامت دل عطا فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ میں ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو غائب کا خوب جاننے والا ہے۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العالمین تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے، اللہ ہماری یوتھ کو ہدایت دے دے، اللہ انہیں ایمان دے دے، اللہ انہیں تقوی دے دے، اللہ ان کا نفاق دور کر دے، اللہ ان کے شکوک و شبہات دور کر دے، اللہ ان کے شہوات کو دور کر دے، یا اللہ انہیں اپنا بنا لے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو باقی ہیں انہیں صحت سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کی شفقت ڈال دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، اللہ ان کے دلوں میں جو تکلیفیں ہیں، یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے، ان کی تکلیف دور کر دے۔ یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا کر دے۔ اللہ یہ بہنیں جس چیز کے لیے بھی فکر مند ہیں، اللہ ان کی فکریں دور کر کے ان کو فکر آخرت عطا کر دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم پہ رحم کر دے۔ اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا دے، جنہوں نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی ایفرٹس لگائی ہیں ان سے قبول کر لے،
اور جو بہنیں تکلیف اٹھا کے آئی ہیں دور دراز سے، یا اللہ ان کا آنا قبول کر لے. اللہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے محروم نہ جائے. اللہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے، ایمان بھر دے، یقین بھر دے. یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا رب العالمین تو قبول کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.